بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 38 ہے، 38، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو کہنے لگے کیا تم یعنی اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ قال ادع لنا ربک وبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے ما ہی کہ کیسی ہے وہ گائے۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو بوڑھی ہے نہ بالکل بچہ ہے، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہے یعنی کہ جوان ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تم بجا لاؤ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، وہ کہنے لگے اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ہے خوب گہرے زرد رنگ کی گائے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے یعنی پیاری لگتی ہے۔ ان آیات طیبات میں کافی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آئیے خلاصہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو 3 آیات ہیں اور اس سے اگلی آیات بھی، تو یہ بنی اسرائیل کی دوسری حکم عدولی اور سرکشی اور اس کے نتیجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل خود موسیٰ علیہ السلام سے سرکشیاں اور معمولی حکم میں بھی نکتہ چینیاں کر کے خود کو مشقت میں ڈالا کرتے تھے۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیلیو، یعنی چونکہ قرآن آقا علیہ السلام پر نازل ہوا تو آقا علیہ السلام کے زمانہ کے جو بنی اسرائیل والے تھے اور جو یہودی تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا اے اسرائیلیو، اپنے باپ داداؤں کا وہ قصہ یاد کر لو جب کہ وہ ایک قتل کا مقدمہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود نہ بتایا بلکہ ایک تدبیر پیش کر دی، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود قاتل کا پتہ دے دیتے تو یہ بے باک اور بے شرم قوم ان کی طرفداری کا بہتان دیتی، کہتی کہ آپ تو قاتل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تدبیر پیش کر دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم تھا۔ اس لیے آپ نے معجزہ سے مقتول کو زندہ فرمانا چاہا تاکہ وہ اپنی زبان سے قاتل کا پتہ بتا دے، اور قصاص کے لیے وارث کا دعویٰ ضروری ہے، یعنی کسی بھی بندے سے قصاص لینے کے لیے جب تک قاتل کا وارث دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میرے مرحوم کا قاتل ہے تو تب تک قصاص نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے چاہا کہ مقتول خود زندہ ہو کر مدعی بنے۔ یہ جو لفظ مدعی ہے یعنی اس کو یوں مدعا بھی پڑھتے ہیں تاکہ قاتل سے قصاص لیا جا سکے، چونکہ بیل اور گائے کو زمین کے آباد کرنے اور درختوں کے لیے جوت کر اور زمین بونے اور پانی دینے میں بہت عمل دخل ہے، اس لیے یہاں گائے کا انتخاب ہوا۔ اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے مقتول کے جسم سے لگا کر اس کو زندہ کر دیا جاتا، مگر یہاں تو عجیب اور محیر العقول اور عقلوں کو حیران کر دینے والا معجزہ دکھانا منظور تھا کہ مردہ گائے مردہ انسان کو زندہ کرے۔ اس لیے یہ تجویز ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ حکم پاتے ہی کوئی سی بھی گائے ذبح کر ڈالتے اور تعمیل ارشاد میں دیر نہ لگتی، جس سے نہایت آسانی سے چھوٹ جاتے اور مقدمہ اتنا طول نہ پکڑتا جتنا کہ پکڑ گیا، مگر انہوں نے کج بحثی سے، انہوں نے بات جان بوجھ کر ضد کرنے کی وجہ سے، بد نیتی کی وجہ سے خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ذبح کرانے میں کوئی حجت نہ کی بلکہ خود کو پیش کر دیا، اور یہ نہ کہا کہ یہ تو خواب ہے بلکہ اپنی قربانی فوراً پیش کر دی۔ ان بے وقوفوں نے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اپنے پیغمبر سے اتنی حجت کی کہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر دل لگی کر رہے ہیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے
اپنی برات ظاہر کی کہ دل لگی کرنا ہمارے نزدیک جو ہلا کا کام ہے، اور لوگوں میں پیغمبر ہوں۔ تو آئیے اب آپ کو گائے کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ گائے کا معاملہ کیا ہے، گائے کا واقعہ کیا ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود، تفسیر نعیمی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور اللہ کا ولی شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے ایک بچیا یعنی گائے کی بچی بڑی محبت سے پالی ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے محسوس کروا دیا کہ اب وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تو بچڑی لے کر جنگل میں پہنچا اور دعا کی کہ اے اللہ، یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو تو میرا بیٹا اس کو آ کر لے گا، تو یا اللہ تب تک اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ اللہ کا پیارا بندہ جو ہے، نیک شخص جو ہے، وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، مگر اس کی گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا نہایت سعادت مند اور فرما بردار نکلا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی تھی، یعنی گائے کا بچہ چھوڑا تھا، جو کہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس میں یہ علامتیں ہیں، تم جاؤ اور اس کو پکڑ لاؤ۔ لڑکا گیا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے گائے کے بچڑے کو آواز دی۔ تو بہت سارے بچڑے ہوں گے، مگر وہ بچڑا جو ہے اس کے پاس چلتا ہوا آ گیا اور اس نے وہ پکڑ لیا اور ماں کے پاس لے آیا۔ ماں نے کہا اس کو بازار لے جاؤ، جا کر 3 اشرفیوں میں فروخت کر دو، مگر جب سودا ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ یہ لڑکا گائے کو بازار لایا۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ خریدار کی شکل میں آیا، یعنی انسان بن کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسے، اور اس نے قیمت پوچھی۔ لڑکے نے کہا 3 اشرفیاں، مگر والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتہ بولا 6 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے کہا اگر تم اس کے برابر سونا بھی دو تب بھی میں ماں سے پوچھے بغیر نہ بیچوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا تو اسے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا جاؤ 6 اشرفیوں میں بیچ دو، مگر سودا ہونے پر پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار میں لایا، وہی فرشتہ دوبارہ ملا اور کہنے لگا 12 اشرفیاں لے لو، مگر ماں سے مت پوچھو اور مجھے ابھی یہ گائے دے دو، مگر لڑکا نہ مانا۔ پھر آ کر اپنی والدہ کو یہ سارا ماجرا اس نے سنا دیا۔ وہ بڑی عقل مند تھی، دانا تھی، اللہ کی ولیہ تھی، کیونکہ ولی کی بیوی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، پاک باز عورت تھی۔ تو پاک باز جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ خود روحانی طور پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ کہنے لگی شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کے لیے آتا ہے، اگر اب ملے تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ لڑکے نے یہی کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ ابھی اس کو روک لو، ان قریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے اور اس سے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ جب وہ لوگ خریدنے آئیں تو اس کی قیمت پہ یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دینا، اور کہنا کہ کھال سونے سے بھر دو، گوشت نکال کے لے جاؤ۔ تو لڑکا گائے کو گھر لایا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ان آیات طیبات میں ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا۔ سب سے پہلا تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ماں کی عظمت کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا سارا واقعہ ماں اور بیٹے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ جو پوری صورت ہے، صورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا دن 10 جون کا دن ہے، بلکہ 10 مئی کا دن ہے جو مدرس ڈے ہے۔ تو آج کے دن قدرتی طور پر ہم تفسیر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ جہاں ماں کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اسلام اور قرآن ماں کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیٹا ماں کی خدمت کرے تو 3 اشرفیاں، پھر 6 اشرفیوں کے بدلے، یعنی جب ماں کی حکم عدولی نہیں کرتا اور ماں کا حکم مانتا ہے تو پھر رب کائنات 3 اشرفیاں اور 6 اشرفیاں تو بہت چھوٹی سی قیمت ہے، بلکہ ماں کے حکم کو ماننے کے بدلے پوری گائے بھر کا گوشت نکال کر اس میں سے اس کی کھال میں سونا بھر کر اس بیٹے کو دے دیتا ہے، لڑکے کو دے دیتا ہے، اور اسے اپنے زمانے کا رئیس انسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت ماں ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آج ماں کو
خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ماں کی عزت کر رہے ہیں، ماں کی قدر کر رہے ہیں، مگر قرآن آج کے دن میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ماں کی عزت کرو گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رئیس ہو جاؤ گے، رئیس اعظم ہو جاؤ گے، عزتیں پاؤ گے، اور وہ عزتیں ایسی پاؤ گے کہ اگر ایک لڑکے نے ماں کی عزت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی صورت اتار دی، سارا واقعہ اسی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس آیت مبارکہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی پتہ چلتی ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ بزرگوں سے زیادہ سوالات کرنا بھی خرابی میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنا شیخ کوئی وظیفہ یا عمل بتائے تو اس میں پوچھ کر پابندیاں مت لگواؤ، بلکہ آزادی سے کر لیا کرو۔ دوسرا فائدہ یہ پتہ چلا کہ احکام الہی تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے احکام الہی میں، اور تغیر بھی ہوتا رہتا ہے، چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، کہ ان کو سب سے پہلے صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے سوالات سے وہ گائے خاص کر دی گئی، کئی تبدیلیاں اس میں آئیں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جو اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ اس کی بہت اچھی اور خوبصورت پرورش فرماتا ہے۔ کاش آج ہم اپنے سلسلے اللہ کے سپرد کرنے والے بن جائیں، ہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خود سارے محافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ پھر ایک نقطہ یہ پتہ چلا کہ جو اپنا مال اللہ کے بھروسہ پر اس کی امانت میں دے دے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور اس سے نقطہ پتہ چلا کہ ماں باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے نیک اعمال کا بدلہ صرف آخرت میں ملے گا، لیکن والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے۔ ایک اور اس سے نقطہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، وہ خیرات اور قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے، مگر آج کل بہت سارے لوگ ہیں جن کو قربانی کا بھی کہا جائے تو بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر فیض کہاں سے ملے؟ اس لیے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ ایک اور اس سے پتہ چلا نقطہ کہ گائے کی قربانی بہت افضل ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کی قربانی کا حکم دیا تھا، نہ کہ کسی اور چیز کا۔ اور زمین گائے، یوں کہہ لیں کہ اس روئے زمین پر گائے کو متنازع بھی بنایا ہوا ہے لوگوں نے، بہت سارے لوگ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور مسلمان اسے کھاتے بھی ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے، آپ اندازہ کریں اس سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے گائے کا گوشت ہی تو پیش فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور جنت کی پہلی غذا گائے کی کلیجی اور مچھلی کا گوشت ہوگا۔ واہ سبحان اللہ! آپ اندازہ کیجئے کہ گائے بڑی فضیلت والا جانور ہے، کیونکہ آپ جب بھی جنت جائیں گے تو پہلی غذا گائے کی کلیجی ہوگی اور مچھلی کا گوشت ہوگا، اس لیے دنیا میں بھی شوق سے کھایا کریں۔ اس کے فوائد پر آخر میں بات کرتا ہوں۔ مشرکین گائے کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ذبح کر دینے میں شرک کی حقارت ہے، جیسے کہ قیامت میں چاند اور سورج بھی جہنم میں جائیں گے تاکہ مشرکین کی ذلت ہو، کیونکہ لوگ اس کی پوجا بھی ان دونوں کی، چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیجے گا، مطلب بطور سزا نہیں، اس لیے بھیجے گا کہ جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ تو خود آگ بن گئے ہیں۔ پھر ایک نقطہ یہ پتہ چلا کہ کسی کو مذاق سے پریشان کرنا یا شرعی مسائل جو ہیں ان میں دل لگی کرنا یا ان کا طنز کرنا یا مقدمہ کے فیصلہ کے وقت مذاق کرنا، یہ جہالت ہے۔ انبیاء کرام بھی اس سے معصوم ہیں اور ہمیں بھی ایسی جہالت کسی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور نقطہ پتہ چلا کہ پیغمبروں کا فرمان سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر صورت اسے ماننا چاہیے۔ اللہ والوں کے جو فرمان ہیں ان کو غلطی کہنا یا دل لگی پر انہیں دل لگی کی طرف انہیں ریلیٹ کر دینا یا ان کا تعلق جوڑ دینا، یہ بے ادبوں کا طریقہ ہے۔ اسے ایک اور پتہ چلا نقطہ، بڑا خوبصورت نقطہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی میراث یعنی وراثت محفوظ رکھتا ہے اور وارثوں کو پہنچا دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی گائے کو محفوظ رکھا، حالانکہ جنگل میں چھوڑا تھا جو اسے جانور بھی کھا سکتے تھے، اسے چیر پھاڑ سکتے تھے، مگر اس کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، ان طالع کہ ایک صالح شخص کا مال زیر دیوار تھا، یعنی دیوار کے نیچے دفن تھا، دیوار گرنا چاہتی تھی اور گر کر وہ مال ضائع ہو جانا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کی مرمت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اور اس سے ایک اور نقطہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر باغ فدق حضور علیہ السلام کی ذاتی وراثت ہوتا اور آپ کی اولاد کا حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں
ان کا حق دلواتا، کوئی ظلمن قبضہ نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ میراث تھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی وراثت تو دونوں جہان ہے، چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ آقا علیہ السلام نے وہ باغ فدق وقف کیا ہوا تھا امت کے نام، غریبوں کے نام، تو اس لیے پھر وہ بعد میں بھی وقف ہو گیا۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کی دوسری املاک، یعنی جو دوسری چیزیں تھیں آپ کے ملک میں، تو آپ کے بعد وہ وقف ہوئیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا جو مکان مبارک، محل مبارک تھا، وہ بھی روزہ بن گیا جو کہ وقف ہوتا ہے۔ تو ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ گائے کا جو گوشت ہے اس حوالے سے، چونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے تو گائے کی بات کرتے ہیں آخر میں، جو گائے کا گوشت ہے اس حوالے سے لوگ بڑے جو ہے نا وہ شش و پنج کا شکار ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک حدیث کی بات کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گائے کا گوشت بیماری ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا، اور صوفیاء کرام جو ہیں وہ چلوں میں، اور ڈاکٹرز بیمار کو اس سے سخت منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ کتاب کا نام ہے خون کے آنسو، اس کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ آئیے اس پر میں تفصیلی تھوڑی سی آپ کے 2 منٹ لوں گا، مگر بات کرنا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر روح البیان 8واں پارہ سورہ انعام کی آیت ہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت پوری حدیث یہ ہے کہ گائے کا دودھ اور گھی استعمال کرو اور اس کے گوشت سے بچو، کیونکہ اس کے دودھ اور گھی میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گائے کا گوشت گائے کے گھی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے اسلام اس میں ہے کہ یعنی گائے کا گوشت خوب کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ گائے کا جو گوشت ہے وہ گائے کے گھی کے اندر پکا کر پھر کھایا جائے تو بیماری پیدا نہیں کرتا، مگر اس میں گائے کا گھی ڈال لیا کرو اور کھا کر گائے کا دودھ بھی پی لیا کرو۔ ملک عرب میں یعنی تمام عرب میں جو ہے وہ وہاں کی آب و ہوا خشک ہے اور یہ گوشت بھی خشک ہو سکتا ہے وہاں کے لیے مفید نہ ہو، اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ورنہ اگلی بات یہ ہے کہ جنت میں پہلی غذا ہی جو ہے وہ گائے کا گوشت ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان فرشتوں کو یہی گائے کا گوشت ہی تو پیش فرمایا تھا، اور اس کی قربانی کا قرآن پاک نے بھی حکم دیا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اس کے اندر باقاعدہ ہے اللہ فرمایا کہ اور گائے کو بنا دیا ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت مزید اس کی تحقیق ہو جائے گی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں اپنی ازواج پاک کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی اور اس کا شوربہ خود استعمال فرمایا، تو کیا بیماری کی چیز سے قربانی فرمائی جائے؟ آقا علیہ السلام قربانی کریں گے بیماری والی چیز سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، لہٰذا گائے کا گوشت کھانا بالکل ٹھیک ہے اور حرج والی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام جو چلوں میں گائے کا گوشت منع کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چلوں میں صرف گائے کا ہی نہیں بلکہ سارے گوشت جو ہیں ان سے پرہیز کرا کر ترک حیوانات کامل کراتے ہیں، یعنی ترک جلالی اسے بولا جاتا ہے، بلکہ دودھ، گھی، تیل وغیرہ سے بھی بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نفس دنیاوی لذتیں چھوڑ کر ظاہری طور پر مردہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لے۔ رہی بات ڈاکٹروں کی اور طبیبوں کی، تو اس کا گوشت سے منع فرمانا، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گوشت گائے کا بڑا قوی ہے اور طاقتور ہے اور عمدہ غذا ہے، اسے طاقتور معدہ والا اور سٹمک والا تندرست انسان ہی ہضم کر سکتا ہے، جیسے کہ ایپل ہے اور دیگر وہ طاقتور چیزیں ہیں جو کہ بیمار نہیں کھا سکتے، تو اس لیے حکماء بھی اس سے منع کرتے ہیں، اور کوئی اس کی حکمت سے یوں کہہ لیں کہ کوئی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم احادیث مبارکہ کا غلط مطلب نکال کر اپنی طرف سے اس کا مطلب بالکل بھی نہ نکالا کریں۔ رب کائنات ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا اور ان حکمتوں کے تحت اپنی زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور ماں کی فضیلت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں قائم کرے، اور گائے کے گوشت کھانے سے جو ہم بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی حقیقی معنوں میں سمجھ عطا کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔